رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی 4 رکعت نماز کی 2 رکعت پڑھانے کے بعد قدر تشد کے بغیر کھڑے ہو گئے۔ پہلا کا ادا نہیں کیا تھا، اس لیے لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ جب آپ نماز پوری کر چکے تو پھر سلام پھیرنے کا انتظار کرنے لگے، لیکن آپ نے سلام سے پہلے بیٹھے بیٹھے اللہ اکبر کہا اور سلام ہی سے پہلے 2 سجدے بیٹھے بیٹھے کیے، پھر سلام پھیرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی 2 رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھے بغیر کھڑے ہو گئے اور قد اولا نہیں کیا۔ جب نماز پوری کر چکے تو 2 سجدے کیے، پھر اس کے بعد سلام پھیرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر میں 5 رکعت پڑھ لیں، اس لیے آپ سے پوچھا گیا کہ کیا نماز کی رکعتیں زیادہ ہو گئی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے؟ کہنے والے نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 رکعت پڑھی ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے بعد 2 سجدے کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 رکعت پڑھ کر اٹھ کھڑے ہوئے تو زالدین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا نماز کم کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا زالدین سچ کہتا ہے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ یہ سن کر رسول اللہ کھڑے ہوئے اور 2 رکعت جو رہ گئی تھی ان کو پڑھا، پھر سلام پھیرا، پھر اللہ اکبر کہا اور اپنے سجدے کی طرح یعنی نماز کے معمول کے سجدے کی طرح سجدہ کیا یا اس سے لمبا، پھر سر اٹھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرے پہر کی 2 نمازوں ظہر یا عصر میں سے کوئی نماز پڑھی۔ میرا غالب گمان یہ ہے کہ وہ عصر ہی کی نماز تھی۔ اس میں آپ نے صرف 2 ہی رکعت پر سلام پھیر دیا، پھر آپ ایک درخت کے تنے سے جو مسجد کی اگلی صف میں تھا ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ آپ اپنا ہاتھ اس پر رکھے ہوئے تھے۔ حاضرین میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے، لیکن انہیں بھی کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ جو جلد باز قسم کے لوگ نماز پڑھتے ہی مسجد سے نکل جانے کے عادی تھے، وہ باہر جا چکے تھے۔ لوگوں نے کہا کیا نماز کی رکعتیں کم ہو گئی ہیں؟ ایک شخص جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذوالدین کہتے تھے، وہ بولے یا رسول اللہ، آپ بھول گئے یا نماز میں کمی ہو گئی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہ میں بھولا ہوں اور نہ نماز کی رکعتیں کم ہوئی ہیں۔ ذوالدین بولے کہ نہیں، آپ بھول گئے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت اور پڑھی اور سلام پھیرا، پھر تکبیر کہی اور معمول کے مطابق یا اس سے بھی طویل سجدہ کیا۔ جب سجدے سے سر اٹھایا تو پھر تکبیر کہی اور پھر تکبیر کہہ کر سجدے میں گئے۔ یہ سجدہ بھی معمول کی طرح تھا یا اس طرح سے طویل تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا اور تکبیر کہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز میں قاد اولا کے بغیر کھڑے ہو گئے، حالانکہ اس وقت آپ کو بیٹھنا چاہیے تھا۔ جب آپ نے نماز پوری کی تو آپ نے بیٹھے بیٹھے ہی سلام سے پہلے 2 سجدے سہو کیے اور سجدے میں اللہ اکبر کہا۔ مقتدیوں نے بھی آپ کے ساتھ یہ 2 سجدے کیا۔ آپ بیٹھنا بھول گئے تھے، اس لیے یہ سجدے اسی کے بدلے میں کیے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے اذان ہوتی ہے تو شیطان ہوا خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے تاکہ اذان نہ سنے۔ جب اذان پوری ہو جاتی ہے تو پھر آ جاتا ہے، پھر جب اقامت ہوتی ہے تو پھر بھاگ پڑتا ہے، لیکن اقامت ختم ہوتے ہی پھر آ جاتا ہے اور نمازی کے دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں فلاں بات یاد کر۔ اس طرح سے وہ باتیں یاد دلاتا ہے، اس کے ذہن میں نہیں تھی، لیکن دوسری طرف نمازی کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ کتنی رکعتیں اس نے پڑھی ہیں۔ اس لیے اگر کسی کو یہ یاد نہ رہے کہ 3 رکعتیں پڑھی یا 4 تو بیٹھے بیٹھے سہو کے 2 سجدے کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان آ کر اس کی نماز میں شبہ پیدا کر دیتا ہے، پھر اسے یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ کتنی رکعتیں پڑھی۔ تم میں سے جب کسی کو ایسا اتفاق ہو تو بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کر لے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے عصر کے بعد کی 2 رکعتوں کے بارے میں دریافت کیا، ہمیں خبر ہوئی ہے کہ آپ یہ 2 رکعتیں پڑھتی ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث پہنچی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 2 رکعتوں کو پڑھنے سے منع کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان رکعتوں کے پڑھنے والے لوگوں کو مارا بھی تھا۔ قریب نے بیان کیا کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پیغام پہنچایا۔ اس کے جواب میں آپ نے یہ کہا کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے اس کے متعلق دریافت کرے۔ چنانچہ میں آپ کی خدمت میں واپس ہوا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی گفتگو نقل کر دی۔ انہوں نے مجھے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیجا، انہیں پیغام کے ساتھ جن کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے یہاں بھیجا تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے یہ جواب دیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ عصر کے بعد نماز پڑھنے سے روکتے تھے، لیکن ایک دن میں نے دیکھا کہ آپ عصر کے بعد خود یہ 2 رکعتیں پڑھ رہے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے۔ میرے پاس انصار کے قبیلہ بنو حرام کی چند عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، اس لیے میں نے ایک باندی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ میں نے اس سے کہہ دیا کہ وہ آپ کے بازو میں ہو کر یہ پوچھے کہ ام سلمہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو ان 2 رکعتوں سے منع کرتے تھے، حالانکہ میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ نے خود انہیں پڑھا ہے۔
اگر آپ کے ہاتھ سے اشارہ کریں تو آپ پیچھے ہٹ جانا۔ باندی نے پھر اسی طرح کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا تو پیچھے ہٹ گئی۔ پھر جب آپ فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے ابو میاں کی بیٹی، تم نے عصر کے بعد کی 2 رکعتوں کے متعلق پوچھا۔ بات یہ ہے کہ میرے پاس ابو القیس کے کچھ لوگ آ گئے تھے اور میں ان کے ساتھ بات کرنے میں ظہر کی 2 رکعتیں نہیں پڑھ سکا تھا، سو یہ وہی 2 رکعتیں ہیں۔ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئی، اس وقت وہ کھڑی نماز پڑھ رہی تھی، لوگ بھی کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے پوچھا کیا بات ہوئی تو انہوں نے سر سے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے پوچھا کیا کوئی نشانی ہے تو انہوں نے اپنے سر کے اشارے سے کہا کہ ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گار ہی میں بیٹھ کر نماز پڑھی۔ لوگوں نے آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی، لیکن آپ نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور نماز کے بعد فرمایا کہ امام اس لیے ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس لیے جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، جب وہ سر اٹھائے تو تم بھی سر اٹھاؤ۔